للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آلہ وبارک وسلم ربنا زدنا علما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا فی الدین آمین اللہم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. چلیں جی ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم جو پڑھا تھا مخرج، بالکل ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم جو مخرج پڑھا تھا بود، ٹھیک ہے، اس کو پریکٹس کر لیا تھا. آلموسٹ سارے اسٹوڈینٹس ہو گئے تھے. ایک اسٹوڈینٹ آئی تھنک جو غالباً رہ گئی تھی تو انہوں نے پھر واٹس ایپ پہ سنا دیا تھا. ٹھیک ہے، ایسے ہی تھا نا. تو ابھی واٹس ایپ پہ کال لے لی ہے عروج آپ نے کیا؟ آج جو ہم مخرج انشاءاللہ کریں گے یہ 3 لیٹرز کو کور کرتا ہے. ٹھیک ہے، ذرا سا 1 منٹ آپ ویٹ کریں، میں دیکھوں ہمارے مخارج کے بعد، ہاں ہمارے اس مخرج کے بعد بہت امپورٹنٹ ٹاپک شروع ہو رہا ہے. تو بس شروع میں ہی کوشش کریں، کلاس 3:30 شارپ شروع ہوتی ہے تو 1 منٹ بھی ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے، اور جوائن کر لیا کریں. چلیے ہم لوگوں نے جو آج مخرج کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم لوگوں کے اب لسان کے مخرج رہ گئے تھے نا. ٹھیک ہے، تو آج جو ابھی ہم مخرج کریں گے وہ ہے جیم، شین اور یا کے نکلنے کی جگہ. ٹھیک ہے، تو یعنی لسان کا کون سا پورشن اس میں بنے گا مخرج؟ اس کی مڈ، اس کی مڈل، اس کا وسط. ٹھیک ہے، تو وسط لسان جب اوپر کے تالو سے، ایسے بھی ہو سکتا ہے آپ کے بالمقابل تالو سے، یعنی لسان کے درمیان سے اوپر کو دیکھیں جو روف ہوتی ہے، روف ٹاپ آپ کے کیویٹی میں اندر، وہ ایکچولی اس کا بالمقابل تالو ہوتا ہے. اب وہ اوپر کو جب اٹھتی ہے تو پھر جیم کی ساؤنڈ بناتی ہے. اسی طرح شین کی ساؤنڈ بناتی ہے. خود فیل کریں گے نا آپ جب شین بولتے ہوئے، بولیے مائک آف ہی رہیں، جیم، شین، یا. ٹھیک، جب آپ یہ بولیں گے تو آپ دیکھیں زبان کا بالکل مڈل اوپر کو تعلق اٹھتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ ذرا اسکرین کو دیکھیے، آپ کو ڈائیگرام سے بھی پتہ لگ جائے گا. پہلے لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں، جیم بولتے ہوئے زبان اوپر والے تالو سے اٹھ کے لگتی ہے لیکن پیچھے کو جا کے نہیں لگتی. ٹھیک ہے، اس کا وسط لگتا ہے لیکن اوپر کا تالو. ٹھیک ہے، اور پیچھے کو اگر یہ جائے گی تو پھر وہ سافٹ تالو جو ہے وہ کیس بن جائے گا، اور وہ پھر زبان کا مڈ پیچھے کو جا بھی نہیں سکتا نیچرلی، وہ اس کا آخری پارٹ ہوتا ہے. تو ہم لوگ جو مخارج پڑھ رہے، جو مخرج آج پڑھ رہے تھے جیم، شین، یا کا، وہ ہے زبان کا وسط. اور کہاں جا کے ٹچ ہوتا ہے؟ بالکل اس کے اوپر والا بالمقابل تالو، وہاں سے جا کے ٹچ ہوتا ہے. اسکرین پہ آپ نے دیکھا کہ ساؤنڈ کہاں بنتی ہے اس کی. ٹھیک ہے، میں اس کو زوم کرتی ہوں تو اب یہ کچھ لائنز ہیں جو ڈرا ہوئی ہیں جو اس پورشن کو شو کرتی ہیں جہاں پہ اب دیکھیں ساؤنڈ بنتی ہے، جہاں پروڈیوس ہوتی ہے. یہ جیم کی بھی اور شین کی بھی اور یا کی بھی، تینوں یہیں پہ ہی پروڈیوس ہوتی ہیں. اب آگے دیکھیے اس اسکرین پہ دوسری ڈائیگرام میں دیکھیں، یہاں میں نے ریڈ سرکل جس کو کیا ہے، یہ زبان کے بالکل اوپر جو پورشن ہے جہاں پہ آپ کی زبان لگنی چاہیے. آپ کو ساؤنڈ بنائیں اس کی جا، شا، یا. ٹھیک ہے، اور یا میں تو بہت ہی پرومیننٹ جا کے اوپر جا کے یہ لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو خیر اس میں آپ کی پریکٹس انشاءاللہ تعالیٰ اتنی مشکل نہیں ہے کیونکہ اس میں اسٹوڈنٹس غلطی کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، چلیں قرآن سے جو ہم نے ایگزامپلس دی ان کی طرف آتے ہیں. جیم کو پہلے ساؤنڈ دے دیں، زبر زیر پیش کی جا، جی، جو. اور اسی طریقے سے اس کو ساکن حالت میں کریں تو ساکن میں آپ کو ذہن میں یہ بھی رکھنا ہوگا کہ یہ حروف قلقلہ کے مجموعے میں سے بھی ہے، تو یہ اج کر کے رانگ ہوگا، اج، اج. ٹھیک ہے، اج، وج تانیبا جب ہم کہتے ہیں نا وج. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو ہلانا ہوگا، قلقلہ کے لیٹرز میں بھی آتا ہے نا جیم. اوکے، چلیے اب قرآن کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں. جمیع، جالوت، جنود، شہود، شاعر، شدید، یعملون، یبیتون، یجادلونک. اب جیم میں غلطی نہیں کرتے اسٹوڈنٹس کیونکہ جیم کا کوئی وہ نہیں ہے، مشابہ کوئی نہیں ہے.
ملا جلا نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے نا واو مدہ اور یا الف مدہ واو مدہ اور یا مدہ کو غور سے دیکھنا ہے، ان میں غلطیاں نہیں کرنی. اور آئین کی جو ہے نا آواز، ایک تو وہ اور ایک ہ موٹا ہا، اس میں بھاری ہا بھی آئے گا، اس کی آواز اس کو پرومیننٹ رکھنا ہے. ٹھیک، ظاہر ہے ہم جیم سے بھی پڑھتے آئے ہیں، شین سے بھی پڑھتے ہیں، اور یا سے بھی ہم نے پڑھ لی ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہمارا مخرج ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. جیم شین یا 3 لیٹرز کو یہ کور کر رہا تھا، اور زبان کے وسط سے سا. آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ کو جو اسکرین نظر آ رہی ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے نون ساکن اور تنوین کے قواعد. ٹھیک ہے، اس کو ہم لیتے ہیں، آج ہی لیتے ہیں، سٹارٹ کر لیتے ہیں، تھوڑا انٹرو ہو جائے گا اور کل پھر تفصیلی کر لیں گے. قرآن میں جہاں مخارج سیکھنے ہم پہ لازمی ہیں، ٹھیک ہے، قرات کے لیے، ترتیل کے لیے، تجوید کے لیے، وہاں کچھ قواعد ہیں، یعنی رولز ہوتے ہیں نا، ہر ایک چیز کے رولز ہوتے ہیں. ہمیں کوئی بھی نیو ہم کوئی وہ مشینری لیتے ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ مل جاتی ہے جی ایک بکلیٹ فارم میں، اس کے رولز ہوتے ہیں اس کو یوز کرنے کے، اس کے سارے بیسک. تو اسی طرح قرآن میں کچھ رولز بنائے ہیں جو حروف کی ادائیگی کے لیے ہمیں معاون ثابت ہوتے ہیں، مخارج کے ساتھ ساتھ انہیں فالو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اب نون ساکن اور تنوین کے قواعد کو اکٹھے کیوں بنایا گیا ہے، کوسچن یہ رائز ہوتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ نون ساکن کی آواز اور تنوین کی آواز سیم ہے. کیسے سیم ہے؟ دیکھیں، نون ساکن کے پیچھے الف لگاتے ہیں تو یہ بنے گا ان. ٹھیک ہے، با لگا دیں، تا لگا دیں، ان بن تن. لیکن تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش. ٹھیک ہے، اسی طرح الف پہ 2 زبر لگا لیں، ان، با پہ 2 زبر لگائیں، بن، تا پہ لگائیں، تن. تو اس کا مطلب ہے تنوین اور نون ساکن جب آواز نون کی ہی بناتے ہیں تو دونوں کے رولز سیم ہوں گے، قواعد دونوں کے لیے سیم ہوں گے. 4 آپ کے پاس سامنے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں قواعد: اظہار خلقی، ٹھیک ہے، حلقی، اقلاب، ادغام اور اخفاء حقیقی. اب آپ اس کو حلقی اور حقیقی والے جو ڈبل لیٹرز ہیں بنے ہوئے انہیں ہٹا دیں. سمپل چار ہیڈنگز یاد کر لیں: اظہار، اقلاب، ادغام، اخفاء. جنہوں نے پہلے سنے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانی ہوگی، اور جو پہلی بار سن رہے ہیں تو وہ ورڈ نہ ہو کہ آج ہی کہ آج یاد ہم نے نہیں کرنے، یہ ساتھ ساتھ ریوائز ہوتے جائیں گے اور یاد ہوتے جائیں گے. آج فیملیئر ہو جائیں. ایک بار پھر پڑھتے ہیں: اظہار، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اردو میں ہم اظہار پڑھتے ہیں. ہم نے جو چیز ایکسپریس کرنی ہوتی ہے، شو کرنی ہوتی ہے، ظاہر کرنی ہوتی ہے، تو وہ اظہار ہوتا ہے نا. تو یہی چیز ہے، یہاں بھی یہی چیز ہے. نون ساکن کی اور تنوین کی آواز کو ظاہر کرنا اظہار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اقلاب ہم نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، قلب جیسے دل کی حالت الٹ پلٹ ہوتی ہے، بدہار ہوتا ہے نا. تو یہی چیز ہے، یہاں بھی یہی چیز ہے. نون ساکن کی اور تنوین کی آواز کو ظاہر کرنا اظہار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اقلاب ہم نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، قلب جیسے دل کی حالت الٹ پلٹ ہوتی ہے، بدلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، پمپنگ کرتے ہوئے بھی بدلتی ہے، اور ویسے بھی موڈز، ہمارے دل، ہماری کیفیات بدلتی رہتی ہیں. تو اقلاب بدلنا. ٹھیک ہے، یہاں بھی نون ساکن کی آواز کو ہم بدل دیتے ہیں اور میم سے بدل دیں گے. وہ پھر کنڈیشنز کیا کیا ہوں گی نا، وہ ہم ایک ایک ٹاپک کے اندر جا کے پڑھیں گے. تو میں آپ کو بس فیملیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ اتنے مشکل ورڈز نہیں ہیں، ان کے اندر ہی ان کے میننگز چھپے ہوئے ہیں. اقلاب میں بدلنا، نون ساکن کی آواز کو اقلاب کر دینا اور کیا بنا دینا، میم بنا دینا. ٹھیک ہے، اسی طرح تنوین بھی بنی ہوگی، لکھا 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش ہوگا، لیکن ہم اسے میم پڑھ رہے ہوں گے. کیوں؟ وہ پھر اس ٹاپک کے اندر جا کے پڑھیں گے. تو ایزی تھا اظہار اور اقلاب. ادغام بھی آپ نے اردو میں بہت دفعہ پڑھا ہوگا، مدغم کرنا، مکسنگ کرنا. ٹھیک ہے، جب کلرنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، پینٹ ورک یا اس طرح آرٹ ورک آپ کر رہے ہوتے ہو، تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ 2 کلرز کو مکس کر کے ایک کلر بناؤ. وہ بچپن سے ہم کرتے ہیں نا، یلو اینڈ ریڈ آئی تھنک ہوتا ہے نا، یلو اینڈ اورنج کو ہاں مکس کرو تو ریڈ بنتا ہے. تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ مدغم کرتے جاؤ، اس کو یعنی مکس کرتے جاؤ. ٹھیک، تو ادغام میں مکسنگ. اب مکسنگ نون ساکن اور تنوین کے لیے کیسے؟ یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد کچھ ایسا مجموعہ آئے گا، یعنی ایسے کچھ لیٹرز ہوں گے الف با تا سا سے یا تک چن کے
اگر وہ آئیں گے تو نون کی آواز ان میں مکس ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے بھی آئیں گے کہ جن میں ٹوٹلی ہی نہیں مکس ہوگی، ٹھیک ہے، وہ ہم ادغام میں پڑھیں گے۔ اب دیکھیں ان کے نام سے تو آپ کو یاد ہی ہو گیا ہے، اور اخفا سو ایزی سمپل، اخفا خفیہ، خفی، چھپانا، چھپنا، تو نون کی آواز کو جب ہم چھپا لیتے ہیں تو وہ اخفا ہو جاتا ہے۔ یعنی جب اسٹوڈینٹس کو کہا جاتا ہے کہ الف زیر نون کیا بنتا ہے، وہ کہتے ہیں ان، تو اگلا لیٹر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کنڈیشن پوری ہو رہی ہے، یعنی حروف حلقی نہیں ہے اور کوئی اور ہے، تو میں کہتی ہوں آگے تو کون تم لکھا ہوا ہے، کاف سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو بیٹا اب آپ کیا کرو گے؟ تو اسٹوڈنٹ بتاتا ہے اوکے میں ان نہیں کروں گا، نون کو میں ظاہر کر رہا ہوں نا، ان میں ظاہر نہیں کروں گا، میں اس کو چھپا دوں گا، میں ایوں کر دوں گا۔ اسی طرح کو تم میں بھی کاف پیش نون ساکن جو تھا اس کے بعد تا آیا ہے، وہ پھر آسانی سے آپ کو لیٹرز یاد ہو جائیں گے بہت آسانی سے، ٹھیک ہے، تو میں وہاں پہ بھی اخفا کروں گی۔ تو اس لحاظ سے نون کی آواز کو یوں چھپایا جاتا ہے کہ ناک میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھپا لیتے ہیں اور اس کو اخفا کہتے ہیں، یعنی خفیہ رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو ایوں کو تم یہ اس طرح کی جو ساؤنڈز بنتی ہے نا انہیں اخفا کہا جاتا ہے۔ تو یہ 4 ٹرمز ہیں، بڑی آسان ہے ماشاءاللہ، ابھی آج آپ نے سیکھی۔ ان کے نیمز کو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے ساتھ الینا ہے، اے فار الینا، چلیں جی الینا آپ پڑھیے میرے ساتھ، مائک آن کریں۔ ہاں جی آپ اسکرین پہ دیکھیں اور پڑھیے ان چاروں کے نام، انہیں ڈبل ڈبل نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، آخر میں ہلکی جو لکھا ہوا ہے نا اس کو چھوڑ دیں، حقیقی کو بھی چھوڑیں، 4 نام پڑھیں۔ اظہار، اقلاب، ادغام، افہا، احفا۔ شاباش شاباش، ٹھیک ہے، اخفا، ماشاءاللہ۔ راشدہ آپ پڑھیے۔